انسان جبلت کسے کہتے ہیں، فطرت کسے کہتے ہیں، سرشت کسے کہتے ہیں، انسان کی جو زندگی ہے اس کے مراحل کیا ہیں، کس کس قسم کی نیچر ہوتی ہے، بایولوجیکل بھی ہوتی ہیں یا سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہیں اور سوشل بھی ہوتی ہیں۔ تمدن کے آگے بڑھنے کے لیے گھر کا ادارہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اکثر کسی نیڈ کے ساتھ اگر یہ اٹیچ ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ لذتیت ہے کہ جو پھر آپ کو ادھر ادھر منہ مارنے پہ مجبور کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ جو ہے نا ارج اب فساد کی طرف مائل ہوگی۔ مطلب عام طور پہ ہمارے ہاں فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو قائم کرنے کے پیچھے بھی ڈرائیونگ فورس یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایکچولی سیکس کی نیڈ ہے جس کی گریٹیفیکیشن کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو بھوک کو تسلی دیتی ہیں وہ ان کی محبت پیدا ہو جائے گی اس سے۔ اب ان چیزوں کے استعمال سے جو ایک لذت ملے گی نا، یہ ایک علیحدہ ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں تو کوئی بچہ ڈس آرگنائزڈ ہے بڑا، اگر وہ کنٹرول میں نہیں آ تو بڑے کہتے تھے اس کو شادی کرو نا اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تذکرہ اور تبصرہ کی تیسری قسط کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو تیسری قسط کا میں نے حوالہ دیا ہے اصل میں ایک عنوان ہے جس کے تحت ہم ایک سیریز کر رہے ہیں پروگرامز کی، اور وہ ہے تزکیہ نفس کا قرآنی تصور۔ تو اس پر ہم آج تیسری ایپیسوڈ اپنی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو 2 ایپیسوڈز گزر چکی ہیں اس کا میں ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اس میں جو بحث کی ہے وہ ہم نے اب تک جو کی ہے اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی جبلتیں کیا ہوتی ہیں، جبلت کسے کہتے ہیں، فطرت کسے کہتے ہیں، سرشت کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے انسان کی جو زندگی ہے اس کے مراحل کیا ہیں، مختلف تھیوریز ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں، اور جو یہ جو جبلتیں ہیں ان کی انسان کے اندر جو رکھی گئی ہیں اس کی جو کس کس قسم کی نیچر ہوتی ہے ہم نے پڑھا کہ یہ بایولوجیکل بھی ہوتی ہیں، یہ سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہیں اور اپنے نیچر میں اور سوشل بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے ان کی ایکسٹریمز کو بھی ڈسکس کیا کہ یہ جو جبلتیں ہوتی ہیں ان کی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایکسٹریمز ہوتی ہیں۔ اگین دونوں ایکسٹریمز چاہے پازیٹیو بھی ہو وہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وہ بھی ڈیزائرڈ نہیں ہوتی، اور پھر ہم نے جا کر ان کے درمیان بیلنس جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا تھا اصولی طور پر۔ پھر ہم نے جو انسان کی جبلتیں ہیں، جو انسان کے موٹیوز ہیں اس کے اندر رکھے گئے ہیں، اس میں سے ایک موٹیو کے اوپر ہم نے بحث شروع کی تھی، اور وہ تھا سیکس کا موٹیو۔ سیکس کے موٹیو کے اوپر ہم نے جو ایک پرسپیکٹیو وہ تھا جو فرائیڈ نے کیا تھا اس کو بھی ہم نے کریٹیکلی ایویلویٹ کیا تھا، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ جو ہے ودیت کیا ہے ہمارے اندر ایک موٹیو رکھا ہے، تو اس کا اس پرپز کیا ہے ایکچولی، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ کسی پرپز کے تحت کرتا ہے، تو اس نے اگر ہمارے اندر یہ رکھی ہے جبلت تو اس کا کوئی پرپز ہوگا، تو وہ پرپز کیا تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے اندر، اور پھر جب اس پرپز سے ہٹ جاتا ہے کوئی تو وہ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا، خالد صاحب نے ایک نقطہ ہمارے سامنے رکھا، تزکیہ کی ایک بہت آسان فہم جو ہے اس کی خالد صاحب نے ایک تشریح کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی بھی موٹیو جب کسی پرپز کے لیے رکھا ہے تو اگر وہ اسی پرپز میں سرو ہو رہا ہے تو یہ تزکیہ ہے، اگر وہ اس پرپز سے ہٹ گیا ہے تو یہ اصل میں یہی تجزیہ ہے۔ تو ہم آج اپنے اسی جو موٹیو جس کو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے سیکس کا موٹیو، ہم آج اس کو ہی ہم آج دوبارہ مزید ایلیبوریٹ کریں گے، اور پھر آگے مزید جو ہے انسان کے اندر جو موٹیوز اور نیڈز رکھی گئی ہیں جو اس کی جبلتوں کا حصہ ہیں تو وہ ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور ان کی بھی ہم جو مختلف جہتیں ہیں وہ ان کو ڈسکس کریں گے، تجزیہ کے اینگل سے ہم ڈسکس کریں گے اور تزکیہ کے اینگل سے بھی ڈسکس کریں گے۔ تو خالد صاحب میں تھوڑا سا بس اس میں ایک اگر اضافہ کر دوں، جو ہم نے بات کی تھی، ایک تو مقصد ہے، ایک اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک پروسیجر یا ڈسپلن بھی ہے جی، تو اگر تو وہ اس پروسیجر کے یعنی اس مقصد کے تابع ہے اور اس پروسیجر کے مطابق ہے تو تزکیے کا میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جی جی، ہم نے اگر وہ اس پروسیجر کے اندر بھی کوئی چینج ڈسپلن توڑ دیا اس کا، جی جی جی، تو یہ بھی اب تجزیے کا عمل ہو جائے گا، تزکیے کا عمل نہیں۔ جی 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 بالکل، یہ بھی ہم نے میں جو ریکیپ کروا رہا تھا اس میں یہ نقطہ رہ گیا میرے سے کہ ہم نے اس کے اینڈ میں پروگرام لاسٹ جو پریویس پروگرام تھا اس میں ہم نے اسوہ حسنہ کے اوپر بھی ڈسکشن کی تھی کہ وہ ایکچولی وہ آپ کو وہ پروسیجر بتاتا ہے کہ جس میں کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا اسٹینڈرڈ پروسیجر کیا ہوگا۔
تو آج جو ہے خالد صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو سیکس کا موٹیو تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کا انڈیویجول جو ہے وہ اس کی ڈائنامکس کیا ہے, کہ فرد کی سطح پر کیا اس کی حرکیات ہے. اگر یہ فرد جو ہے کوئی فرد اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو کیا فساد اس کی ذات تک رہے گا یا اس کی ذات سے باہر بھی نکلے گا؟ تو یہ آپ نے ڈسکس کیا تھا, لیکن وہ زیادہ تفصیل سے آپ نے نہیں کیا تھا اس کو, کہ اجتماعی سطح کے اوپر, معاشرتی سطح پر وہ فساد کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے. تو آپ تھوڑا سا آج یہ ہمیں وہ گائیڈ کر دیں کہ یہ جو سیکس کا موٹیو اگر اپنے شتر بے مہار ہو جائے تو پھر اس کا اجتماعی سطح کے اوپر جا کر اس کا فساد کی صورت کیا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اصل میں تو جو آپ کے سوال کی نوعیت ہے یہ تزکیے سے زیادہ تجزیے سے متعلق ہے. جی جی. اور تجزیے کی طرف بھی میرا خیال ہے اتنی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ تزکیے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں تو زیادہ آج کے دور میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. اصل میں دیکھیں قرآن مجید نے ہمیں جیسے آنکھیں دو دی ہیں نا, تو دونوں رستے بھی سمجھائے ہیں. یعنی انسان کو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, تو جہاں اس نے صراط مستقیم دکھائی ہے اور منعم علیہم لوگوں کا راستہ سمجھایا ہے, وہاں اس نے اسی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ مجرموں کا راستہ بھی سمجھایا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, ہم نے پوری تفصیل سے یہ سبیل المجرمین کو واضح کیا ہے. اور یعنی تعرف الاشیاء بازدادها چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو آپ اگر تزکیے کا حقیقی کانسیپٹ سمجھنا چاہتے ہو نا تو اس کے مقابل متضاد جو تصور ہے وہ بھی آپ کو پوری طرح ازبر ہونا چاہیے, بلکہ روز روشن کی طرح عیاں ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے آپ کو نا. تو وہ تجزیہ ہے. تو یہ آپ کا سوال بیسیکلی تجزیے سے متعلق ہے. جی جی. اب دیکھیں اس کا ایک تو جواب ہوگا نا, آپ اگر ایک بالکل علمی جواب حاصل کریں تو میرے عمل کا کسی دوسرے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ لا تکسب کل نفس الا علیہا, جو کوئی بھی کوئی کمائی کرے گا وہ اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی ایک جو ہے نا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. میں نے جرم کیا, میرا جرم ہے, اللہ اللہ خیر سلا. تو دوسری طرف ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر ایسا ہی ہے تو مجھے جرم کرنے کی چھٹی دے دیں. آپ نے پھر یہ قوانین کیوں بنا دیے ہیں کہ بھائی پھانسی نہیں پھیلنی چاہیے, اور یہ کہ کوئی کسی کی اگر آپ نے کچھ دیکھ بھی لیا ہے تو جب تک 4 گواہ نہ ہوں تو اس کو بولنا نہیں ہے, بولو گے تو 80 کوڑے آپ کو لگیں گے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بولنا نہیں ہے, بالکل نہیں بولنا ہے, اگر بولو گے تو 80 کوڑے لگیں گے. تو یا تو آپ کے پاس 4 گواہ ہوں تاکہ آپ اسے انجام تک پہنچا سکو, جس نے جرم کیا اس کو پوری سزا ملے, اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر بالکل چپ رہو. تو یہ چپ کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے معاشرے پر کوئی اثرات ہوتے ہیں نا اس کے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. تو وہ آخرت میں تو معاملہ یہی ہے کہ جی وہ آپ کا جرم تھا اور آپ کے جرم کی سزا آپ کو ملے گی. لیکن ایک بات اور بھی کہی گئی ہے کہ وہ جو آپ کا جرم تھا جس کی سزا آپ کو ملے گی وہ اگر متعدی ہوا ہے تو جو جس دوسرے نے جرم کیا ہے, چونکہ یہ راہ اس کو آپ نے دکھائی ہے تو لہٰذا آپ پر بھی اس کا وبال آئے گا. ایک حصہ یعنی وہ بھی بچے گا نہیں, وہ اس وجہ سے نہیں چھوٹ جائے گا کہ چونکہ آپ نے راستہ کھولا ہے تو اس کو چھٹی تھی, وہ گزر جاتا اس فری ول تو اس کے پاس بھی تھی. ہاں جی, تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے اس کا. لیکن چونکہ آپ نے وہ راستہ کھولا ہے اور دکھایا ہے اور اس کو بھڑکایا ہے یا چلیں ترغیب دی ہے یا آپ سے اس نے شے پکڑی ہے تو آپ بھی مجرم ہو. تو یعنی یہ ایک بالکل معلوم حقیقت ہے کہ اس کا ایک وبال آپ کے اوپر بھی آئے گا. اس کا تعلق اصل میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہمارے زمانے سے خاص طور پر ہے. مطلب قدیم زمانے میں جب انسان ایک دوسرے سے اتنے انٹریکٹ نہیں کرتے تھے اور معاشرے کے اتنے اثرات, انسان زیادہ فری ول رکھتا تھا, تو کسی ایک دور دراز علاقے میں کسی نے عمل کیا تو وہ اس کے جو پھیلاؤ ہے وہ بڑا محدود رہے گا. اب جب کہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے تو اب امریکہ میں بھی کوئی جرم اگر ہوتا ہے نا تو اس کے اثرات پوری دنیا میں ظاہر ہو چونکہ جہاں جہاں خبر پہنچے گی تو وہ جرم پہنچ گیا, اس کا طریقہ پہنچ گیا, اور اس کی طرف جس کے ذہن میں بھی اس طرح کا وہ ہوگا نا سوچ تو اس کے لیے ایک اٹریکشن پیدا ہو جائے گی. تو اس معاشرے میں تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی جرم کے معاشرتی اثرات نہیں ہو سکتے. ہر جرم کے معاشرتی اثرات ہیں, ہر بات کے معاشرتی اثرات ہیں. اور چونکہ ویسے یہ چیز تو کامن ہے نا
یعنی سیکس کا جذبہ کون مطلب ہر کسی میں ہے، ایون جن کے اندر سیکسول آرگنز نہیں ہیں ان کے اندر بھی سیکس کا جذبہ تو ہے نا. تو پھر تو یہ یعنی کوئی نہ کوئی جب آپ نے اس یعنی کسی وجہ سے وہ اس کے اندر اشتعال پیدا ہو گیا اور اس کے بعد اس کی سیٹسفیکشن کا یا گریٹیفیکیشن کا کوئی سامان نہیں ہوا تو وہ اب ایک شخصیت متاثر ہونا شروع ہو جائے گی، نفسیاتی اثرات اس کے اوپر پڑنا شروع ہو جائیں گے. اور اب اس کی جو ڈسٹربنس ہے اور انسیٹسفیکشن ہے اس کے جو معاشرے کے اوپر اثرات ہوں گے وہ ایک طرف ہیں. دوسری طرف یہ جو اس ارج کی سیٹسفیکشن یا گریٹیفیکیشن کے لیے جو پروسیجر تھا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ توازن بگڑ جائے گا. تو یہ ایک طرح کا فساد نہیں ہوگا، یہ بڑا ماجیتی فساد ہوگا، کئی جہتوں میں اس فساد کا اظہار ہوگا. اس چیز کو جو قرآن نے کہا نا سا سبیلا، یہ راستہ ہی برا ہے. جب آپ اس ڈسپلن کو توڑتے ہو اور یہ کوئی اس کو شتر بے مہار بناتے ہو تو پھر بڑی تباہیاں آتی ہیں. اب مطلب ایک موٹی سی بات ہے سوشل لیول پہ دیکھیں نا کہ یعنی تمدن کے آگے بڑھنے کے لیے گھر کا ادارہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اور فیملی کا یعنی خاندان کا ادارہ. خاندان کا ادارہ جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ بنیاد ہے مرد اور عورت کا تعلق، اور اس کے پیچھے یہی جذبہ کم از کم ابتدا تو یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جو ایک دوسرے کے لیے قربانی ہے، اثار ہے، ٹرسٹ ہے، وہ پھر ان کا وہ ایک سوشل بانڈ بن جاتا ہے جو انہیں جوڑ کے رکھتا ہے. جب یہ جذبہ کمزور پڑتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور وہ جو ایک سوشل جو ایک بن گیا ہوتا ہے نا بانڈ، وہ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے. اب اگر فرض کریں کہ یہ دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ بے وفا ہے یا یہ جدھر چاہے منہ مار لیتا ہے تو وہ اعتماد شٹر ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. اب یہ جو میاں بیوی کے درمیان جب یہ اعتماد کی فضا میں جو ہے نا وہ تعطل پیدا ہوگا یا یہ ڈگمگا جائے گی، متزلزل ہو جائے گی، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے بعد فیملی کا ادارہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف کیا ہے کہ ان کے اندر جو لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی اور وہ ہمدردی کا اور اعتماد کا فقدان ہو جائے گا. تو یہ جو بچے نے سیکھنی تھی اعتماد کی کیفیات یا محبت یا ایثار یا ہمدردی کی جو چیزیں سیکھنی تھی، یہ یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھائی جانی تھی نا، یہ تو اس نے اصل میں ماں باپ کے رویوں سے اپنے اندر جذب کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو گویا اگلی نسل ایک ڈسٹرب نسل تیار ہو جائے گی. یعنی یہ ایک جہت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ویسے تو اس کی کئی جہتیں ہیں. وہ جو اس کے نفسیاتی اثرات ہوں گے دونوں کے اوپر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو صرف اس وقت سوشل آسپیکٹ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو گویا اگلی پوری نسل خراب ہونا شروع ہو جائے گی. باقی جو عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں نسب بدل جائے گا، اب نسب کی تو کسی کو اتنی نہیں پرواہ ہے، وہ تو چلے ماں کا نام لکھوا لیں گے بینک میں. لیکن یہ کہ ویسے اس سے بھی ایک آئیڈینٹی کرائسس تو آ جاتا ہے. آپ جتنا بھی اس کو وہ کر لیں نا، ایجوکیٹ کر لیں اور اس کو ایک مطلب ایک چیز بنا لیں کہ نارمل ہے، لیکن یہ کہ وہ بندہ مطلب پریشان تو ہے نا. وہ جو گزشتہ پروگرام میں نے ایرکسن کی تھیوری ڈسکس کی تھی پوری آئیڈینٹی فارمیشن والی، آئیڈینٹی کرائسس والی، تو اس کا بھی پرابلم ایکچولی تو یہ تھا کہ وہ خود الیجیٹمیٹ چائلڈ تھا اور اس کو باپ کا پتہ نہیں تھا، ماں کا تو پتہ تھا. اور اس کی بیٹی نے وہ کوئی 82-84 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کی کریئر میں بہت سے اچیومنٹس ہیں اس کی، لیکن اس کی بیٹی نے اس کے مرنے کے بعد بتایا کہ اس کو آخری وقت تک جس چیز کا ریگریٹ رہا ہے، دکھ رہا ہے، وہ یہ تھا کہ اس کو اس کے باپ کا پتہ. یہ جو اس طرح کے لوگوں نے انہوں نے بڑے غیر معمولی کام کیے ہیں. اصل میں اس کا جو ہے نا اب ایک ہے نا ایک کمی ہے، اس کی تلافی کہیں نہ کہیں سے تو کرنی ہے نا. تو وہ ایک مطلب ایک وہ ڈسٹرب لوگ ہیں، تو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. لیکن اکثر و بیشتر جو ہے نا بہت کم لوگ ہیں جو پازیٹیو طرف گئے ہیں. زیادہ جو دنیا میں فساد پھیلایا انہی لوگوں نے پھیلایا، کیونکہ وہ ان کے اندر فساد تھا. جب آپ کے اندر فساد ہوگا تو وہ بھی باہر بھی فساد ہی پھیلائیں گے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ویسے ہی تو اپنی دعا میں ذکر نہیں کیا تھا نا، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، کہ یہ تو اب پیدا بھی جو ہے نا کافر اور فاجر ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اتنا فساد ان کے اندر پیدا ہو گیا. تو یہ فساد کا جو پہلو ہے جو معاشرے میں پھیلتا ہے، تو اس میں بہرحال اچھا چلے مجھے تو ایک اور یعنی اس میں یہ فیکٹر ہے تو مجھے ایک بات یاد آئی، وہ ہے سورہ طلاق قرآن مجید کی. 2 رکوعوں پر مشتمل صورت ہے.
پہلے رکوع میں ساری باتیں طلاق سے متعلق آئی ہیں کہ طلاق دو تو عدت پر دو، طلاق دو تو اس کے انہیں گھر سے نہ نکالو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، طلاق دو اس کے اوپر گواہ کرو، ٹھیک ہے، اور اس حساب سے دو جس حساب سے اللہ نے بتایا، ایک مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے. تمہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کل تمہارے ذہن کو بدل دے، اور ہو سکتا ہے کہ تم اپنے ایک طلاق دے کے تو رجوع کر لو. مطلب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے. آگے یہ بتایا کہ بھائی دیکھو جو اگر وہ تمہاری جو ہے نا وہ عدت کے دوران ان کے اوپر خرچ کرو، تو جب ان کے اوپر خرچ کرو تو ساتھ ہی آ گیا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا نا، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا نہیں تھا. اب یہ بات کیوں کہی کہ بندہ سوچتا ہے کہ اب میں اسے طلاق دے رہا ہوں، میرا اس سے اب کوئی وہ والا تعلق تو باقی نہیں رہا، عدت کے دوران ظاہر ہے آپ تعلق تو اب نہیں قائم کر سکتے، کہانی ختم ہو گئی ہے، تو اب میں اس پر کیوں خرچ کروں. تو اللہ نے کہا اس پہ اگر خرچ کرو گے تو یہ گویا یعنی میرے حکم پر چلو گے تو یہ تقوی ہے، تو میں تمہیں وہاں سے کھلاؤں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ بات بتائی. پھر یہ بتایا کہ بھائی وہ جو آپ کی جن کا حیض نہیں آتا کم عمری کی وجہ سے یا بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے، تو ان کی عدت کیا ہوگی. یہ بتایا کہ اگر وہ حاملہ ہوں تو عدت کیا ہوگی. اور پھر یہ کہ اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو پھر ان کو آپ نے یعنی وہ ان کا اجر بھی دینا ہے، اجرت بھی دینی ہے. یہ سب بتا کے، یہ پہلے رکوع کے مضامین ہیں، اور یہ آپ نے دیکھا خاندان کی سطح کی بات ہے. دوسرا رکوع اچانک ایک نئی بات سے شروع ہوتا ہے جس کا اس مضمون سے بظاہر کوئی تعلق ہی نہیں. وَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ آتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. کتنی بستیاں تھیں جو اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگی، تو ہم نے ان کا حساب لیا بڑا سخت اور ان کو عذاب دیا بڑا ناپسندیدہ. اب اگر آپ اسے جوڑیں تو کیا مطلب بنا؟ بظاہر تو جوڑتا نہیں ہے. تو اگر آپ قرآن کو ایک منتشر کلام سمجھیں، ایک حکیم کا کلام نہ سمجھیں تو پھر تو ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ ہی رہنے دیں. لیکن یہ اگر الحکیم کا کلام ہے تو پھر یہاں آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ پہلے رکوع کے مضامین کا اس مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو وہ پھر تعلق وہاں پہ کھولا. مطلب جو کھلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب گھر کا ادارہ بگڑتا ہے تو پھر پورا معاشرہ بگڑتا ہے، اور پھر وہاں پہنچ جاتا ہے کہ یہاں پوری کی پوری بستیوں کو جھاڑو پھیرنا پڑتا ہے، ان کی جڑ کاٹنی پڑتی ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی چھوٹا سا ادارہ ہے، یہ اس بڑے ادارے کی بنیاد ہے. خاندانوں ہی سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے ہی سے ریاستیں بنتی ہیں. یار ویسے اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جس بیوقوف آدمی سے گھر نہ چلے وہ ریاست کیسے چلائے گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس. ٹھیک، میں نہیں گھبراتا سر. ویسے ہمارے یہاں پہلے سے ایک محاورہ ہے سر، بار میاں پنج ہزاری گھر بھی بی بی کیر دی ماری. گھر نہیں چلتا اس سے، باہر سردار بنا پھرتا ہے. چلیں. اچھا، یہ ایک اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اچھا، آپ اگر دیکھیں کہ فیملی کے انسٹیٹیوشن میں اگر جس کو آپ نے کہا کہ بیسک یونٹ آف سوسائٹی ہے اور فساد یہیں سے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ مطلب جو کوئی ارریسپانسبلی بیہیو کر رہا ہے تو اس کی وجہ ایکچولی یہ سیکس کا موٹیو ہی بنتا ہے جی موسٹلی، کہ وہ کہیں اور جا کر اس کے لیے، ورنہ اور کسی چیزوں کے لیے نیڈس کے لیے نہیں بندہ ادھر ادھر کہیں جا رہا ہوتا. وہ اس یہی نیڈ ہے ایکچولی جو پوٹینشیل تھریٹ ہے اس انسٹیٹیوشن کے لیے. اگر اس کو کنٹرول میں نہ رکھا گیا تو یہ جا کر پھر وہ انفائڈیلٹی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا سر، اس سے پھر ایک اور چیز ہوتی ہے نا، دیکھیں وہ تو خیر ہمارا جب یہ تو تجزیہ سے متعلق ہے نا، تزکیے کی طرف آئیں گے تو اس کے فائدے گنوائیں گے. ابھی تو ہم اس کے نقصانات ہی گنوا رہے ہیں نا. تو اصل میں پھر اس سے آپ کے دیگر روانی جذبات بھی شے پاتے ہیں نا. وہ جو آپ کا کنٹرول، یعنی آپ کا جو ول پاور ہے جس سے کہ آپ نے اپنی ارجز کو کنٹرول کرنا ہے، تو جب آپ نے کسی ارج کو کھلا چھوڑ دیا تو وہ ول پاور مطلب وہ ڈھیلی پڑ گئی نا، وہ کمزور پڑ گئی. اور یہ منہ زور گھوڑا جو ہے نا یہ طاقت پکڑنا شروع ہو گیا. تو یہ کرتے کرتے اچھا پھر اب اگلی سٹیج جو آ جائے گی، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں نا سر، کہ پیچھے اس کے لذتیت کا جذبہ ہے. دیکھیں نا، اگر تو یہ صرف ایک ارج کا تک کا مسئلہ رہ جاتا ہے نا، تو پھر اسے اتنا شتر بے مار ہونے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں اس سطح پہ ایک عورت بھی کفایت کرتی ہے آپ کی ارج پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، اب گھوڑے بیچ کے سوئیں اور صبح جائیں کام کریں. یہ لذتیت ہے کہ جو پھر آپ کو ادھر ادھر منہ مارنے پہ مجبور کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ جو ہے نا ارج اب فساد کی طرف مائل ہو گئی.
اب جب اس طرف یہ مائل ہو گئی تو اب لذت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، ساری دنیا کی عورتیں آپ کے پاس آ جائیں. اصل میں ڈرائیونگ فورس بنتی وہی لذت ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب لذت بن گئی ہے نا تو پھر یہ سیکس سے اوپر چیز چلی گئی ہے، اور جب سیکس سے اوپر چلی گئی ہے تو پھر لذت آگے پھر جائے گی نشے کی طرف، کیونکہ پھر اب اس ایکٹ میں وہ لذت نہیں رہی، کیونکہ یہ تو افادہ مختتم ہو گیا. وہ ویسے تو معاشیات میں افادہ مختتم ہوتا ہے، لیکن ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے نا. یہ آپ اس کے ساتھ اتنے وہ ہو جائیں گے وہ جو ہے نا عادی، کہ یہ اب آپ کو کوئی مزہ نہیں دے گا. اور آپ نے ایسے لوگ دیکھیں، مطلب آپ نے سنا ہوگا، پڑھے ہوں گے، کیس کے طور پہ پڑھے ہوں گے، کہ جن کے لیے یہ چیز پھر میٹر نہیں کرتی. وہ رجا ہوا بندہ جیسے ہوتا ہے نا، رج گیا یا اک گیا، جو بھی آپ کہیں، تو وہ اس سطح پہ پہنچ گیا، افادہ مختتم ہو گیا. اب کیا کریں گے آگے؟ لذت کا مادہ تو ابھی جوں کا تم موجود ہے. تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو پھر ایک تو پھر وہ اس طرف جاتے ہیں نا سر، یہ جو مطلب وہ جو کیا مطلب ہم جنس پرستی کہہ لیں، پھر وہ جو چھوٹے بچے، مریض ہو گیا نا بندہ، اس سے آگے بڑھ کے تو پھر نشے، اور نشے میں بھی پھر اب اس کی ڈوز بڑھتے 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 کہیں پہنچائیں گے نا. کیونکہ آپ نے آج 2 چمچ لیے ہیں تو کل تو 2 چمچ، مہینے کے بعد تو 2 چمچ اب افادہ نہیں دیں گے نا، ان کو 3 کرنا پڑے گا، پھر نشہ بھی بدلنا پڑے گا. پتہ نہیں کدھر سے کدھر جائے گی بات. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، یہ بلکہ شاید پہلے میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے کسی سے. جو لذت والا ایلیمنٹ آپ نے ایڈ کیا نا، کہ اصل میں لوگوں کا فوکس ہوتا ہے کہ یار یہ ایک نیڈ ہے، بس نیڈ کی گریٹیفیکیشن امپورٹنٹ ہے. وہ اس طرف نہیں کرتا کہ ایکچولی اس نیڈ کی گریٹیفیکیشن کے پیچھے ایک لذت بھی ہے، اور وہ اس طرف فوکس نہیں کرتا ہے. بالکل یوں سمجھ لینا جیسے اس کو میں دوسری مثال سے، جو ایک تو آپ نے بیان کیا ہے، میرے ذہن میں اچانک آئی ہے، بھوک لگی ہے ہمیں، تو اگر بھوک لگی ہے تو وہ ایک روٹی سے اگر گریٹیفائی ہوتی ہے نیڈ، تو وہ ہم ایک روٹی سے بھی کام چلا سکتے ہیں، کھانا اگر اچھا نہیں پکا ہوا. لیکن اگر اچھا نہیں پکا ہو تو آپ کی ایک دیکھیں نا، آپ نے وہ تو اب کیلوریز پوری کرنی ہے نا. ہاں جی. وہ آپ حساب کتاب لگا کے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بھوک اس سے مٹ جائے، بھوک ہو سکتا ہے ابھی بھی برقرار ہو. آپ نے حساب لگایا، میرا حساب پورا ہو گیا، میں نے 3 کھجوریں کھا لی ہیں، اوکے 6 گھنٹے کے لیے بہت ہے. بھوک ابھی باقی ہے، وہ آپ نے کنٹرول کرنی ہے. تو اب آپ اگر ایسا کر لیں گے، اور اگر کھانا لذیذ ہو تو کنٹرول نہیں ہوتا. کنٹرول نہیں ہوگا، پھر انگلیاں بھی چاٹیں گے، پھر ایک روٹی کی بجائے 3 بھی کھا جاتے ہیں، 3 بھی کھا جائیں گے، اور بعد میں پھر جناب اسپتالوں پہ پھریں گے. مطلب لذت کی میں بھی یہی ہائی لائٹ کرتا اس ایگزامپل سے، کہ لذت کی اسٹرینتھ، کہ اکثر کسی نیڈ کے ساتھ اگر یہ اٹیچ ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اسے. اصل پھر وہ نا امتحان وہ ہوتا ہے کہ اس کو نیڈ کو کیسے گریٹیفائی کرے. اسی لیے وہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی جو ہے، جس میں حب الشہوات من النساء اور والبنین اور ساری، اب یہ شہوت کے لفظ کو مطلب ویسے تو اکثر لوگوں نے مطلب مفسرین نے عورتوں کے ساتھ ہی جوڑا ہے، لیکن جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے نا، یہ شہوت ہر ایک کے ساتھ گرامیٹیکلی تو جڑ سکتی ہے. جیسے وہاں پہ الفاظ ہے نا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ٹھیک ہے، اس کو آگے والبنین والقناطیر المقنطرۃ، تو وہ اس شہوت کو سب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. لیکن چونکہ عام طور پہ معروف یہی ہے کہ شہوت سے مراد ہوتی ہے عورتوں کی شہوت، یعنی وہ جو جنسی تسلیل. لیکن شہوت کو اگر آپ لذت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو پھر تو وہ ساری چیز کے ساتھ جڑتی چلی، ساری چیزوں کا. اور بڑی باریک بات ہے، غور کریں تو وہاں پر بھی حب کو جو ہے شہوت، حب شہوت، مطلب حب کسی بھی نیڈ کے ساتھ، وہ جو نساء ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں نیڈز بتائی گئی ہیں، جو حب کے اور ان کے درمیان شہوت کا لفظ کھڑا ہوا ہے. یعنی یوں ہے نا کہ مثلا مجھے بھوک لگی ہے، تو یہ جو بھوک نے جو شے پیدا کی، اس کو تو آپ حب کے ساتھ، یعنی وہ چیزیں کہ جو بھوک کو تسلی دیتی ہیں، وہ ان کی محبت پیدا ہو جائے گی اس سے. اب ان چیزوں کے استعمال سے جو ایک لذت ملے گی نا، یہ ایک علیحدہ شے، یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب مجھے روٹی کی طرف اٹریکشن محسوس ہوئی، اب جب میں نے نوالا منہ میں ڈالا تو اس کا جو مجھے سواد آیا، یہ وہ لذت ہے. ٹھیک ہے، وہ جو چبانے کا عمل ہے، یہ اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بڈ رکھے ہیں. نہیں تو دیکھیں نا، اب بھوک کے لیے روٹی، اب یہ روٹی کو پیٹ میں پہنچانے کا عمل کتنا مشکل ہو جاتا اگر وہ لذت ساتھ نہ رکھی ہوتی. تو لذت بھی بے مقصد نہیں رکھی ہے، لیکن اب ادھر اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کہ یا یہ نہیں کہ مزے لیتے لیتے پیٹ پھاڑ لو. ٹھیک ہے نا، وہ کنٹرول میں رکھنا. اسی طرح مطلب آپ نے ایک اینگل یہ ایک بتایا کہ آپ نے کہ اجتماعی سطح پر جا کر اس کا ایک جو نیگیٹو جو ہے اس کا
کہہ لو کہ ایکسپریشن وہ یہ ہے کہ یہ فیملی کے انسٹیٹیوشن کو افیکٹ کرتا ہے اس طرح سے کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے, فساد پیدا کرتا ہے. یا فیملی کی بات کر رہے ہیں, مجھے وہ پیچھے سے ایک بات جو ہے اصل میں ایک حدیث یاد آئی ہے, وہ بہت پیارا قول ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں یہاں پہ وہ فٹ ہو جائے نا, وہ نگینہ یہاں پہ بنا جائے, جڑا جائے, جڑ دیا جائے. بلکہ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ باہر نکلے ہیں, آپ کی کہیں وہ ضرورت محسوس ہوئی, کسی کی طرف اٹریکٹ ہو گئے, واپس گھر جاؤ. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ وہ سارا کچھ تمہاری بیوی کے ساتھ بھی ہے. اب آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا دیکھیں نا کہ اگر مطلب کوئی کلو پترا بھی آپ کو مل گئی, الٹیمیٹلی کیا ہے, وہی کچھ ہے نا, تو بس اپنے آپ کو سمجھا لو, اس سے آگے کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر بندہ اس ایک بات کو پلے باندھ لینا تو وہ اپنی اس لذت کے اوپر کنٹرول پا سکتا ہے, اسے ڈائریکشن مل جاتی ہے. اچھا خالد صاحب, یہ آپ نے بڑا مزدار اینگل جو ہے اسے آپ نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو موٹیو ہے, اگر اس کی گریٹیفیکیشن جو ہے وہ نہ, اگر اس کو کنٹرول میں نہ لایا جائے تو جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ انسٹیٹیوشن ایٹ سٹیک آ جاتا ہے. اس کے اندر انفائیڈیلٹی کا جو ہے وہ پولوشن آ جاتی ہے, اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اور مطلب اگر کوئی جو ہے اس انسٹیٹیوشن سے باہر نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ جذبہ جو ہے اگر اس کا کنٹرول ختم ہو جائے تو ہو جاتا ہے. تو یہ میرے اس گفتگو کے دوران میرے ایک ذہن میں ایک اور اینگل بھی آیا کہ بھئی اگر ادھر سے بھی اس کو اگر شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے تو پھر ایک اور پرابلم کریٹ ہوتا ہے. وہ یہ تھا کہ ہم جب فیملی کا انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایکچولی ڈیسیژن ہوتا ہے جو کہ بڑا پرو ایکٹیو ہوتا ہے. یہ اقدامی نوعیت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم خود آگے بڑھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کنٹریبیوشن کے لیے ہم کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں. اور وہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے فیملی کا ادارہ انسٹیٹیوشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا, وہ مل کر ہم نے وہ کام کیا. تو ایکچولی وی آر بیہیونگ ریسپانسبلی ایز سٹیزنس. لیکن ایک دوسرے ایکسٹریم میں کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ بس میری تو یہ نیڈ کی گریٹیفیکیشن چاہیے, تو اس کو تو پھر اس انسٹیٹیوشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی نا. وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو مطلب جس کو دودھ سے غرض ہوتی ہے بھینس سے نہیں ہوتی. ہاں جی جی بالکل. مطلب عام طور پہ ہمارے ہاں فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو قائم کرنے کے پیچھے بھی ڈرائیونگ فورس یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایکچولی سیکس کی نیڈ ہے جس کی گریٹیفیکیشن کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا. ٹھیک ہے. تو ایکچولی تو ایسا نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یار یہ نیڈ تو 2 سال 3 سال اس کے بعد اس نے مدھم پڑھنا ہے. جی جی. اس کے بعد تو پھر اور کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں مرد کی اور عورت کی جو ایک دوسرے کو بانڈنگ جو اسٹرینتھن کرتی ہے نا. ایکچولی وہ تو اس کا سائیکولوجیکل کریکٹر ہے نا اس کا, یا اس کا سوشل کریکٹر ہے اصل میں. جی جی. کہ وہ کتنا رسپانسبل ہے. ایگزیکٹلی یہ بات ہے نا. دیکھنے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا کسی ایک ایکشن کے پیچھے ضروری نہیں کوئی ایک ڈرائیونگ فورس, ایک سے زائد ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, وہ سب مل کے ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جا رہی ہیں. وہ ضروری نہیں ہمارا وہ سارا جو بھی عمل ہے وہ شعوری ہو, یعنی پرو ایکٹیو تو ہوگا, لیکن اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورسز ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمارے ذہن میں بھی ہوں, ہم سب کو مطلب وہ میئر بھی کر رہے ہوں. تو اس میں بہت اہم فیکٹر جو ہے نا یہ آپ کی سیوک سینس کا ہے, آپ کی سوشیولوجی کا ہے, یا جو جیسے انسان کو سوشل اینیمل کہا گیا ہے. تو آیا آپ کے وہ فورسز جو آپ کو سوشل بناتی ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, یہ ایک الگ ایشو ہے. وہ گرو کر پائی ہیں یا نہیں کر پائیں. اب ظاہر ہے وہ جو میں نے پہلی بات بتائی تھی کہ آپ کا اگر خاندان بگڑ گیا کسی وجہ سے, ماں باپ کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا ہے, تو اس سے آپ کی یہ والی جو کیپیبلٹیز ہیں یہ ڈامٹ رہ جائیں گی, ان کو نشو و نما نہیں ملے گی. اب آپ بڑے ہو گئے تو ہم نے کہا فسادی ہوں گے آپ, تو کس معنی میں ہوں گے؟ آپ کا سیوک سینس نہیں بنا. ٹھیک ہے, آپ کا سیوک سینس نہیں بنا, آپ کی سوشل جو وہ ارجز ہیں یا جو وہاں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں انہوں نے گرو نہیں کیا, تو پھر آپ ایک نیرے حیوان رہ گئے. یعنی صرف آپ ایک سماجی حیوان نہیں بنے بلکہ آپ محض ایک حیوان رہ گئے. تو پھر آپ نے یہی کہنا ہے کہ جناب جب دودھ مل جاتا ہو تو میں نے بھینس رکھ کے تو کھکھڑ مول لینے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک جملہ بتا رہے کہ آپ انسان کی سطح پہ نہیں ہیں, مطلب انسان بھی وہ انسان جو سماجی حیوان کہلاتا ہے. میں ابھی کوئی مومن کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. تو یہ تو جو بھی سوشلی جس کا ارتقا ہوا ہو, سوشلی ایوالوڈ پرسن, یہ جملہ نہیں بول سکتا.
ٹھیک ہے نا, یہ تو اسی بندے کا کام ہے. اور اس کے ساتھ خود غرضی اس کے یعنی شامل ہے, اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ بھئی اس آدمی کو کسی سے ہمدردی نہیں ہے. وہی ارائیت من اتخذ الہہ مطلب یعنی اپنا جسے کہتے ہیں نا, یہ اپنی جسمانی ضرورت سے اوپر اسے کچھ نظر نہیں آتا, سیلف سینٹرڈ ہے. اچھا, تو یہ صحیح کہا خالد صاحب آپ نے, یہ بات جو ہائی لائٹ کیا آپ نے کہ وہ نرا حیوان ہی رہ جاتا ہے, ایسا بندہ شخص جو ہے وہ نرا فساد ہی ہے, پھر چلتا پھرتا فساد ہے. ظاہر ہے وہ انسانی معاشرے کے لیے کبھی بھی کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا کوئی پازیٹیو کام, کوئی پروڈکٹیو کام ایسے بندے سے نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر نا گریز ہے اس چیز سے, شادی سے کہ کرنے سے. آپ پوچھیں بچیوں سے, ہم یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, بچوں سے پوچھتے ہیں تو وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے شادی کے اندر کرنے میں. وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ہماری ایج نہیں ہے, اور وہ گھبراتے ہیں. اور وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے اس کے, میں جو جس کو ڈائسیکٹ کر پایا وہ یہ کہ ہم جو بچوں کو جو کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں نا, وہ یہ شاید کرتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے وہ ایکچولی وہ سیکس کی نیڈ کی گریٹیفیکیشن کا ادارہ ہے, اور وہ بچے جو ہیں وہ سمجھ رہتے ہیں کہ یہ صرف اس نیڈ کی گریٹیفیکیشن کا ادارہ, تو پھر اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے اتنا بڑا کھیل موڑ لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جبکہ وہ جو آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی مثال دی تھی اپنی کہ ہم ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں تو کوئی بچہ ڈس آرگنائزڈ ہے بڑا, اگر وہ کنٹرول میں نہیں آیا تو بڑے کہتے تھے اس کو شادی کرو نا اس کی, تو اس کے پیچھے سیکس کا موٹو تو نظر نہیں آ رہا تھا نا. اصل میں یہ تو اب یہ ایک نئی چیز ایجوکیٹ کی گئی ہے, باقاعدہ آپ کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے کہ یہ ادارہ گویا اس کام کے لیے. نہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ تو اس آپ کی جبلت کی چند سیٹسفیکشن کا سامان تو کرتا ہے, یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن یہ آپ کو اصل میں ایک ذمہ دار شہری بناتا ہے, معاشرے کا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ذمہ دار, احساس ذمہ داری رکھنے والا ایک کارآمد فرد بناتا ہے. اور اس کے بغیر تو میرا خیال ہے آپ کسی ذمہ داری کے قابل نہیں ہوتے. اس کے یعنی یہ ایک ویسے اگر کبھی سوچا جائے تو شرائط ہوتی ہے نا کہ کسی بھی ملازمت کی شرائط ہوتی ہیں کسی کہ بھئی یہ پری ریکوزٹس ہیں, یہ پورے کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ جاب ملے گی, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے بعض جابز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں یہ ہونا چاہیے کہ بھئی شادی شدہ آدمی کو ہی ملے گی. جیسے ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ کمرہ وہ رہائش نہیں ملتی جب تک کہ آپ نے شادی نہ کی ہوئی ہو, جوڑے ہی رہتے ہیں تو چھڑے کو نہیں دیتے وہ. تو اسی طرح بعض یعنی خاص طور پہ جو انتظامی قسم کی جابز ہیں وہ نہیں کبھی بھی آفر کرنی چاہیے کسی ایسے آدمی کو کہ جو گھر نہ چلا سکتا ہوں. صحیح. اچھا خالد صاحب میں معذرت خواہ ہوں, یہ جو ابھی ہم بحث کر رہے ہیں اگرچہ ہمارے اصل موضوع سے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کر ہیں, لیکن میں نے اس لیے یہ چاہا یہ پوائنٹس آپ سے ڈسکس کر لوں کیونکہ جو ہم اس موٹیو کو جب ڈیفائن کرتے ہیں نا تو ایکچولی وہ ڈیفینیشن میں جب پرابلمز لوگ پیدا کرتے ہیں تو اس سے پھر نتیجے بھی غلط نکلتے ہیں اور ان سے بھی فساد ایک پیدا ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ ہی نا وہ جو غلط چیزیں جو تصورات پائے جاتے ہیں اس موٹیو کے ساتھ ریلیٹڈ وہ ان کو بھی ہم کریکٹ کرتے جائیں تو ساتھ بہتر رہے گا, کیونکہ اس اینگل سے وہ بھی ایک ایول ہی بن جاتے ہیں اگر غلط تعبیر کر لی جائے تو. ایک اور جو اس کے اندر اس بحث آتی ہے اس موٹیو سے کے گرد گھومتی ہوئی جو کہ ہمیں سوشل ایول بنتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ہے کہ کسی کی سیکشل اورینٹیشن کا چینج ہو جانا. وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک بحث ہے بذات, جہاں آپ نے کہا کہ اس کو ضبط میں لانا ہے اس جذبے کو, وہ امپورٹنٹ ہے. تو میری مطلب میں پیدا ہوا تھا کچھ اور سیکشل اورینٹیشن تھی, بعد میں میری سیکشل اورینٹیشن کچھ اور ہو گئی, تو کیا مجھے اس کے بعد جو ہے وہ میری اس نئی سیکشل آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ یہ وہ سیکشل اورینٹیشن ہے بلکہ اس کو کر لینا مجھے اس کو ایڈاپٹ کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے, یا اس کو معاشرے کو بھی قبول کر لینا چاہیے, یا اس کا کوئی اور راستہ ہے آپ کے نزدیک؟ یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ جن سے مخالف کی بجائے کسی اور طرف کشش محسوس ہونا شروع ہو گیا؟ ہاں جی, مطلب میں پیدا ہوا تھا لڑکا تھا اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد میرے اندر ہارمونل چینجز آئے اور ہارمونل چینجز کے بعد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو لڑکی محسوس کرنے لگ گیا ہوں. تو یا وہ فیلنگز آ گئی ہیں میرے اندر, تو کیا اس کو میری نئی اورینٹیشن کو میری آئیڈینٹی کے طور پہ قبول کر لینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں یہ جو چیز ہے نا, اب پہلی بات تو یہ ریئر ہونی چاہیے. یہ اگر کثیر ہو گئی اکثر ہو گئی تو اس کا مطلب معاشرہ ہی فساد سے آلودہ ہو گیا. کچھ افراد میں اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو اچنبے کی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے ایسا, لیکن اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ اس کی وجوہات میں یعنی جو بھی کیمیکل چینجز بھی ہو سکتی ہیں,
اس کے جسم کے اندر جو ہوئی ہیں تو اس کا علاج ممکن ہے نا. بالکل ایسے ہی. جی ان کا علاج ممکن ہے. اور اگر اس کی وجہ کوئی نفسیاتی ہے, یعنی تھوڑے بہت تو جراثیم ہر آدمی میں الٹے ہوتے ہیں نا, یعنی مرد میں کچھ نہ کچھ تو عورتوں والی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. بالکل ہوتے ہیں. مرد میں میل ہارمونز کے ساتھ فیمیل ہارمونز بھی ہوتے ہیں, فیمیلز کے اندر میل ہارمونز بھی ہوتے ہیں. تو وہ تو اکثریت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ افیکٹو ہو جاتے ہیں, مردوں والے اور عورتوں والے دبے رہتے ہیں. تو کبھی الٹ بھی ہو جاتے ہیں, یعنی کہ کبھی کسی کیس میں اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, واپس اس تناسب پہ لانے کی ضرورت ہے. تو ٹریٹمنٹ تو ممکن ہے نا. جی بالکل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سائیکو تھراپی بھی ہو سکتی ہے کسی کی, فرض کریں ذہنی میں کوئی فطور آ گیا ہے کسی خاص وجہ سے یا کچھ خاص لٹریچر پڑھنے کے نتیجے میں, تو اس کا بھی تو علاج ممکن ہے نا. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پر ولایت آ گئی ہے تو آپ میرا علاج ہی کریں گے. آپ کو فرشتے نظر آنے جائیں شروع ہو جائیں تو میں تو نہیں مانوں گا نا. وہ تو آپ کو کسی اور علاقے میں جانا پڑے گا یہ بات منوانے کے لیے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اب فرض کریں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کسی کا, تو بجائے اس کے کہ اس کے مرض کو ہم یہ کہہ کے مان لیں کہ ٹھیک ہے, وہ کہے میرا ڈس آرڈر ہو گیا, ہم کہیں یہی نارمل کیفیت ہے, یس تو آپ ٹرانسجینڈر ہو گئے ہو, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمارے مریضوں نے کی علامت ہے. اگر ہم صحت مند ہیں تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے یار, یہ اس کا اوریجن تو کچھ اور تھا, اب اس کے اندر یہ چینجز آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ کوئی چیز غلط ہو گئی ہے. اب اس کو تلاش کریں, ڈیٹیکٹ کریں کیا مسئلہ ہے, اس کا علاج کریں, اسے دوبارہ نارمل بنائیں. تو میرا خیال ہے صحت مند طرز عمل تو یہ نہ کہ جو یعنی وہ تو پھر پورے معاشرے کو فسادی بنانے کی صورت بن جائے گی نا. یعنی کہ یہ جو اگر میرے اندر کوئی ہارمونل چینجز آ رہے ہیں یا میری سیکشل اورینٹیشن میں کوئی فرق آ رہا ہے اور مجھے چھوڑ دیا جاتا ہے, جانے دیا جاتا ہے, اس کا مطلب میں تجزیے کی طرف جا رہا تھا اور آپ نے بھی جانے دیا مجھے, بجائے اس کے کہ میں خود سے بھی کوئی کوشش کرتا اس کے علاج کی. جیسے مجھے زکام کھانسی ہوتا ہے اس کا میں علاج کراتا ہوں ڈاکٹر صاحب, تو اور بھی کوئی بھی بیماری ہو تو میں علاج کراتا ہوں خود سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خود انسان کسی چیز سے پرہیز نہیں کر پا رہا تو گھر والے بھی تو کراتے ہیں, تو اس کی کمیونٹی جو ہے, سوسائٹی ہے, اس کو بھی خیال کرنا چاہیے. دوسرا اینگل جو آپ نے بات کی کہ ہیلدی سوسائٹی جو ہے اس کو اس بندے کے پرابلم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے کہ اس پرابلم کو ایک ریالٹی کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا جائے. یہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یعنی کہ پھر یہ بھی اس بندے کو اب تجزیہ والے اینگل سے فساد کی طرف اس کو, جس طرف اس کی جو فساد برپا اس کے اندر ہوا ہے, آپ اس کو ری انفورس کر رہے ہیں. بالکل ایسی بات ہے نا سر. دیکھیں ایک آدمی میں چوری کا رجحان پیدا ہو گیا, تو آپ اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے یا اس کا علاج کریں گے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کے اندر خودکشی کا رجحان پیدا ہو گیا, آپ اسے اس کا علاج کریں گے یا اس کو پھندا لا کے دیں گے. تو ایسا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. صحیح. ناظرین آج ہمارا کافی ٹائم ہو گیا ہے, اسی ایک موٹیو کو آج ہم زیادہ مزید ہم نے کہا کھولیں, اسے ڈسکس کریں, اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کسر رہ نہ جائے. اور آج ہم اپنی اس قسط کا اکتفا یہیں پر کرتے ہیں, اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک نئی نیڈ, ایک نئے موٹیو کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.